کیونکہ ٹاپک ہمارا کیا روح القدس پانا، اس کا مطلب اس کتاب کا مصنف بڑا سینسٹیو ہے، وہ اس بات کی جستجو میں ہے کہ لوگ روح القدس پائیں، اور یہ تحریک اسے رسولوں کے مال ایک پاک سے اس سے یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اب روح القدس تیسرا قانون کہہ لیں، شخصیت کہہ لیں، خدا کا روح کہہ لیں، حکمت کا روح، خرد کا روح، مصلحت کا روح، یسوع مسیح کا روح، مسیح کا روح، روح القدس، روح اقدس، یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ اصل میں روح القدس کیا ہے؟ خدا، ٹھیک ہے؟ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ اب جس طور سے بھی ہم مانیں ہے خدا کا روح ہے، جو پہلے پانیوں پر جنبش کرتا تھا، پھر اس نے شاگردوں کی جماعت پر جنبش کرنا شروع، ٹھیک ہے؟ اس کی جنبش سے کریشن ہے۔ یسوع مسیح پریزنٹ بات کر رہے ہیں، روح حق جسے دنیا اصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور اسی پیسج میں وہ کہتا ہے تھوڑی دیر باقی ہے کہ تم مجھے نہ دیکھو گے، لیکن پھر کہتا ہے تم مجھے دیکھو گے۔ کس میں؟ روح القدس کے ظہور میں۔ آج خدا روح القدس میں کلیسیا کو گائیڈ کرتا ہے، کلیسیا کا مددگار ہے۔ روح القدس، روح حق، حق تعالیٰ کا روح، مسیح کا روح، خرد کا روح، روح پاک۔ یسوع مسیح نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے روح القدس نہ ملے تم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں وہ عید پینتیکوست کا دن ہے۔ عام یہودی جو تھے وہ میں ہے اس عید پینتیکوست مناتے ہیں۔ اب بھی خیال رہے یہ پینتیکوست کا ہم منا رہے ہیں عقل میں، اور عقل میں اب ہیکل میں پاک ترین مقام اور پاک مقام کیا؟ یہ جب رسول یہاں پر بالا خانہ میں ٹھہرے ہیں تو یہ کیا اپنی اوریجنل حالت میں ہے؟ کوسچن ہے۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام اپنی اوریجنل حالت میں ہے۔ یہودی جو ہیں وہ عید پینتیکوست منانے کے لیے آئے ہیں، اور عید پینتیکوست اسپیسیفک جو ہے وہ ہے رسول توریت، شریعت کے نزول کی عید۔ اس کو ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، اس کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ اب یہ عید منانے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ ہیکل کا یہ جو مقام ہے کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام اوریجنل حالت میں ہے کہ نہیں؟ یہاں پر یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا چکے ہیں، اور یسوع مسیح جب اٹھائے گئے ہیں تو 40واں دن ہے، اور 40 دن وہ اپنے شاگردوں سے باتیں کرتے رہے ہیں، اور 40ویں دن سے پہلے وہ ریزوریکشن ان کی ہوئی ہے، اور ریزوریکشن سے پہلے ان کو تدفین کی گئی ہے، وہ کروسیفائی ہوئے ہیں، اور کروسیفائی کے آخری مومنٹ میں یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ تو جب تمام کہا تو یہ تمام ایسے ہوا کہ یہ پردہ اوپر سے ہٹ گیا۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام میں اب سیپریشن نہیں ہے، اس کا مطلب خدا یہاں نہیں ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا اس کے بعد اس نے بلند آواز سے چلا کر اپنی جان بلند آواز، چٹانیں تڑکی، بنسال آیا، اور اس وقت یہ مقام ٹھیک تھا۔ یہاں پر سردار کاہن اس فسح کے برہ کو ذبح کرنے کو تھا، لیکن یہاں پر کوئی کلور پر ازل سے ذبح کے برہ نے جان دی اور چٹانیں تڑکی، بنسال آیا، اور یہاں پر یہ کاہن جو فسح کا برہ ذبح کرنے کو تھا اس کے باعث وہ گر پڑا اور یہ برہ بھاگ گیا، کیونکہ ازل سے برہ جو ذبح کیا تھا وہ برہ ذبح۔ اب اس کے پکارنے سے یہ پردہ ہٹ گیا ہے، اب یہ کنڈیشن باقی ہے
کیا پاک مقام اور پاک ترین مقام سیپریٹ نہیں ہے؟ اور یہاں پر 120 کی جماعت بالا خانہ میں ہے. یہودی بے شک عید منا رہے ہیں لیکن خدا یہاں پر نہیں ہے. خدا کی حضوری یہاں پر نہیں ہے. اس کو ثابت کرتا ہے. یسوع مسیح نے 40ویں روز جب اٹھانے کو تھا تو اسمان پر اٹھائے جانے کو تھا، اس نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. اس کے بعد اس نے کہا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اس سے پہلے یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا یہ خوبصورت محل دیکھ ہیکل کو دکھایا. یسوع مسیح نے کہا اس پتھر پر پتھر باقی، اس ہیکل کا گرایا جانا ضروری. پہلا سٹیپ ہو گیا. یسوع مسیح نے پکارا، تمام ہوا تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک بیچ میں ہٹ گیا. اس کا مطلب یہ قربانی جو تھی وہ کامل قربانی تھی. اب پاک ترین مقام اور پاک مقام ایک ہو گیا ہے. اب آپ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مددگار کی ضرورت ہے. اب روح القدس جب نازل ہوا عید پینتیکوست کے دن ہی کیوں خدا نے روح القدس نازل کیا؟ یہ نزول توریت بنا رہے ہیں اور یہاں پر یہ روح القدس کا وہ لباس جو عدن سے چھن گیا تھا، پاکیزگی کا لباس واپس آیا. روح القدس کا لباس انہیں ملا، یعنی خدا ان کی زندگیوں میں سکونت کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ اس بات کو یوں سمجھے کہ یہ ہیکل جس میں پاک مقام اور پاک ترین مقام تھا، یہ تو گرائی جانے کو تھی. خدا یہ جانتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. خدا مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، ابلیس مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا. خدا جانتا ہے کہ یہ ہیکل گرائی جائے گی، اس لیے خدا نے 120 ہیکلیں تعمیر کرا دی عید پینتیکوست کے دن. 120 ہیکلیں. اور جب یہ 120 ہیکلیں بن گئیں، روح القدس کا نزول ہوا تو اسی میں سے ایک شخص اٹھا جس کے اندر پاک روح ہے. اس کو کلام ملا. پطرس نے اٹھ کر کلام کرنا شروع کر دیا اور 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں یک کے بعد دیگر معجزات ہوتے رہے. کائنوں کی جماعت بھی مل گئی. 120 کی جماعت سے 3120 کے بعد 5120 اور کلیسیا بڑھتی چلی گئی. اب ابلیس ان ہیکلوں کو مسمار کرنے کی کوشش. ہزار ثانیہ شروع ہو گئی، کلیسیا تتر بتر ہو گئی. ابلیس ہیکلوں کو برباد کر رہا ہے، خدا ہیکلیں بنا رہا ہے. جہاں جہاں کلیسیا کے لوگ خدا یسوع کے شاگرد گئے، پاک روح کے بپتسمے ہوتے گئے، ہیکلیں بنتی چلی گئی. کتنی ہیکلوں کو برباد کرے گا؟ ہیکلیں بنتی جا رہی تھی، بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ اب خدا پتھر کی ہیکل میں نہیں، خدا فزیکل ہیکل میں ہے. خدا کا روح ہم میں بستا ہے کیونکہ ہم خدا کے روح کے وسیلہ سے. اور پھر یہاں پر بھی خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. یسوع نے یہاں پر بھی کہہ دیا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت تو پاؤ گے لیکن تم یروشلم میں نہیں ٹھہرو گے. اگر خدا نہ ہونے دیتا کہ ابلیس فریسیوں اور فقیوں میں نہ سماتا، وہ کلیسیا کو نہ ہاتھ ڈالتے، نہ ہزار ثانیہ شروع ہوتی تو کلیسیا یروشلم میں رہتی. اور خدا ان کا وہ کلام کہ تم یروشلم سے یہودیہ سے سامریہ سے زمین کی انتہا تک، یہ خدا ہونے دیتا ہے. چاہے اس نے کلیسیا کو ہزار ثانیہ سہنے دی، یہاں سے پھر کلیسیا بڑھتی چلی گئی. آپ دیکھیں فلپس کہاں پر آپ کو ملے گا؟ سامریہ. فلپس کس کام کے لیے چنا گیا؟ بیواؤں کو کھانا دینے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے. لیکن جب رسول یروشلم میں ہیں تو قوت اسے بھی ملی ہے. روح القدس تو وہی اس کے پاس ہے جو پطرس کے پاس تھا. اب خدا نے اس کی خدمت کے سٹیٹس کو بدل دیا. اب یہ مبشرانہ کام کر رہے ہیں، جادوگر بدل رہے ہیں، مرد و زن توبہ کر رہے ہیں، بپتسمے پا رہے ہیں، روح القدس پا رہے ہیں. اور اس کے بعد خدا کا روح سے کہتا ہے دکن کی راہ پر جا. ایک شخص کلیسیا روس پر ہے سیاہ میں، لیکن کلام پورا ہو رہا ہے کہ یروشلم سے یہودیہ سے سامریہ سے زمین کی انتہا تک. اور جب یہ کنارکے کی ملکہ کے وزیر خزانہ کے پاس یعنی اپچی کوجا کے پاس جاتا ہے تو وہ یسایہ 53 بات پڑھ رہا ہے. اب یہ کہتا ہے تو جو پڑھ سمجھ آتی ہے، وہ کہتا ہے جب تک کچھ کھانے والا ہوں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ ہے. خدا کی روح کی پلاننگ. اب جب اس نے اس صحیفے کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں بتانا شروع کیا
تو ایک وقت ایسا ہے اب کہتا ہے پانی بھی ہے اور تو بھی ہے، اب کون سی چیز ہو سکتی؟ اس نے بپتسمہ لیا اور خدا کا روح فلپس کو کہیں اور خارج کیا. لیکن مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حبشی کھوجا تھا یہ ایک نارکا کی ملکہ کا وزیر خزانہ، اور وزیر خزانہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم 5 زبانوں پر اڑا سکے. اب 5 زبانیں جانتے ہوئے بھی یہ عیسائی کے صحیفے کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن جس کے اندر پاک ہوا ہے اس نے اسے سمجھا دیا، اور جب اس میں بپتسمہ لے لیا تو مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ براعظم افریقہ کی بیداری کا باعث ہے. یعنی ابلیس کو خدا چھوٹ دیتا ہے کہ تو کر لے، کیونکہ ابلیس سامنے تک دیکھ سکتا ہے، فردن فیوچر نہیں دیکھ سکتا. جیسے خداوند یسوع مسیح نے جب آرڈر دیا روح القدس کے لیے، روح القدس نازل ہوا، تو ابلیس کا یہ ہے کہ 1000 ثانیہ شروع ہوگی کلیسیا ہو جائے، لیکن یسوع مسیح نے حکم دیا کہا کہ یہ یروشلم سے نکل کر یہودیہ میں، یہودیہ سے نکل کر سامریہ میں، پھر زمین کی کہاں تک پہنچی. اور یہ ساری چیزیں اب انکلوڈ ہوتی ہیں کہ پاک روح تحریک دیتا ہے، پاک روح مددگار ہے، پاک روح خدا کا روح ہے، خدا پاک روح القدس ہے جو ہمیں ہماری زندگی میں آ کر اپنے جلال کو دیتا ہے، ہمارے لیے مدد پرووائڈ کرتا ہے. یسوع مسیح نے جیسے کہا کہ جب روح القدس آئے گا تو تمہیں میری باتیں یاد ہے، اور پاک روح پھر آگے کام بھی دے رہا ہے. اس نے رسولوں کو آسیہ جانے سے منع کیا، یعنی خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے کہ اب منادی کی ضرورت فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ نہیں، وہاں تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، آپ ایسے کریں ایسے کریں. لیکن کئی خادم پاک روح کی بات جب نہیں سنتے تو پھر اٹھو. جب خداوند نے کہا کہ میں تمہیں مددگار بھیجوں گا، وہ مددگار جب ہمیں ملتا ہے تو اس مددگار کی مدد لینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کیونکہ خدا کا پاک روح ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ ہم خدا کے ارادوں کو جان سکیں، خدا کے دل کی طے کی باتوں کو جان سکیں. کیونکہ خدا کا روح ہمیں ہر طور سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور ہمیں ہر طور سے بتاتا بھی ہے کہ ہمیں کس طور سے اب بات. ایسا یسوع نے کہا کہ جب تمہیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، بہت سارے لوگوں کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، اس وقت فکر نہیں کرتا کہ ہم کیا بولیں گے، کیونکہ میرے باپ کا روح تمہیں گائیڈ کرے گا. مددگار اس لیے ہے نا کہ وہ مدد کرے گا کہ تمہیں اس طور سے یہاں پر بولنا ہے، اس طور سے یہاں پر بولنا ہے، یہاں پر یہ بات کریں، یہاں پر یہ بات کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا. اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ پولس رسول قید کی حالت میں جب ہے اور سفر بھی کر رہا ہے تو ایک بادشاہ اس کے سامنے اس کو پیشی ہوتی ہے اور وہ اسے سننا چاہتا ہے. اب وہ بادشاہ جو ہے، اس کا نام میرے ذہن میں گھوم رہا ہے لیکن میرے ذہن جب شاید اب وہ منادی کر رہا ہے وہاں پر خدا کے روح سے گائیڈ کر. اب وہ بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہ کہتا ہے رک جا. اب وہ منادی کر رہا ہے وہاں پر خدا کے روح سے گائیڈ کر. اب وہ بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہ کہتا ہے رک جا، تو مجھے ایک ہی نصیحت میں مسیح کرنا چاہتا ہے. اگرپا بادشاہ، تو ایک ہی نصیحت میں مجھے مسیح کرنا چاہتا ہے. وہاں پر خدا کا روح پھر اسے گائیڈ کرتا ہے، کہتا ہے بادشاہ ان بیڑیوں کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے دربار میں جتنے لوگ ہیں وہ مسیح ہو جائیں. پاک روح کا یہ کام ہے. پاک روح آپ کو کلام دیتا ہے، جیسے پاک روح نے مقدس پطرس کو کلام دیا. پاک روح کے نزول کے بعد پطرس کو کلام ملا تو اس نے کلام سنا، اور وہ کلام اتنا پاورفل تھا کہ اس نے کلام کیا تو لکھا ہے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی. انہوں نے کہا ہے بھائیوں ہم کیا کریں؟ پھر آگے رسالت بھی پیش کیا گیا کہ توبہ کرو، یسوع کے نام میں بپتسمہ لو، پانی کا روح القدس نام میں پاؤ گے. اور پھر آگے بتایا گیا کہ تم سے، یعنی یہودی لوگوں سے، تمہاری اولاد سے اور ان دور کے لوگوں سے بھی، یعنی غیر قوموں کی طرف، اور جن کو خدا ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. یعنی ویژن دے دیا خدا کے پاس. اب یہاں سے جب یہ اگلے سٹیپ میں اگر ہم دیکھیں، پطرس اور یوحنا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تیسرے پر دعا کے لیے ہیکل میں جا رہے ہیں. خوبصورت دروازے پر ایک جنم کا لنگڑا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس دروازے سے یسوع مسیح ناصری کتنی بار گزرے ہوں گے. یہ شخص وہاں پر بھیک مانگتا گیا ہے، لیکن یسوع نے اسے شفا نہیں دی. اس کا ٹائم ہے شفا.
کیونکہ یسوع مسیح جانتا ہے کہ جب روح القدس میں انہیں دوں گا اس کے وسیلہ سے یہ قوت پائیں گے. اب جب وہ جا رہے ہیں تو وہ جو جنم کا لنگڑا ہے وہ تو ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ان کو کچھ ملے گا، کیونکہ ان کی پوشاک اور ان کا چہرہ شاداب کیوں نہ ہو. 10 دن متواتر خدا کی ذریعے رہے، جلال مڈایا. دیکھیں موسیٰ 40 دن رہا اور نیچے آتا ہے تو وہ جلال برداشت کے بعد تھا، وہ تو جلال عارضی تھا. لیکن یہاں پر تو خدا روح میں اندر سکونت کر رہا ہے. پولس اس کو کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور روح خدا تم میں سکونت کرتا ہے. تو اب خدا کا روح ہمیں سکونت کرتا ہے. ہم خدا کی نماز کا ہے، خدا کے رہنے کی جگہ ہے، ہم خدا کی ہیکل ہے، خدا کا مقدس. ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے. تو جب پترس اور یوحنا خدا کا مقدس ہے، جلال ہی جلال ہے، تو وہ مانگنے کی بڑی جستجو ہے، بڑا اچھا مال ملے گا. پترس اور یوحنا نے کہا غور سے ہماری طرف دیکھو. اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا سونا اور چاندی میرے پاس نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. وہ جستجو میں آئے گا کہ خاص چیز ملے گی، باقی خاص تھی. اس نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام میں اٹھ اور چل پھر. اور وہ جنم کا لنگڑا جس کی ٹانگوں نے چلنا نہیں سیکھا تھا یکدم اٹھا، اچھلتا کودتا پھاندتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. ہاللیلویہ. سو پاک روح کی قدرت ہے. پاک روح کے ذریعہ سے یسوع نام میں معجزات میں آتے ہیں جب ہم پاک روح میں تابع فرمان. کیونکہ پاک روح نے تحریک دی کہ 30 پیر اٹھے اور ہیکل میں دعا کرنے کے جا رہے ہیں. اور وہاں پر سکون اور ہیکل کے اندر بس اب گڑبڑی مچ چکی ہے. وہاں پر پھر پترس کلام کرتا ہے. یہ اسی ایمان کے سبب سے جو اس کی زندگی میں ہے تمہارے سامنے یہ کامل تندرستی پا چکا ہے. اسی ایمان کے سبب سے جو اس کے نام پر ہے. کس کے نام پر؟ یسوع کے نام پر. اب تو وہ شخص کودتا پھاندتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ میرے یسوع نے مجھے شفا دی. ہاللیلویہ. قدرت والا خدا جلال سے بات میں سنے لوگ اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کر رسولوں اننیا اور سفیرہ میں بیچ اور نیت خراب تھی. مان کا جہاز غرق ہوا کہ تو اس کہتا ہے تم نے خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولا. خدا کا روح بتاتا ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں جو خدا کے ساتھ بولیں گے خدا کا روح بتا دیتے ہیں، اور ایک خادم میں جھوٹ بولتے ہیں ایماندار خدا کا روح بتا دیتے ہیں. اس لیے کانشیس رہنا چاہیے کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ جلال کا روح ہے اور اس کو رنجیدہ نہ ہونے دیں. اگر ہم خدا کے روح کو رنجیدہ ہونے دیں تو نہ کلام ہوگا، نہ معجزات ہوں گے، نہ دعا میں اثر ہوگا، نہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. کیونکہ خدا کا روح سچائی کا روح ہے. خدا کا روح سچائی کا روح ہے تو وہ آپ کو سچائی پر لفٹ اپ کرتا ہے، سچائی پر مبنی باتیں بتاتا ہے. کیونکہ یسوع نے کہا وہ میری باتیں تمہیں یاد دلائیں گا. یسوع مسیح نے کہا راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں. تو خدا کا روح جانتا ہے کہ آپ سچائی پر مبنی تعلیم دے رہے ہیں. خدا کا روح آپ کو خوش کرے گا کہ یہاں پر یہ بولنا یہاں پر غیر قوموں کے اندر خدا کا روح آپ کو استعمال کرے گا. کیسے؟ صوبیدار کرنیلیس دعا کر رہا ہے، رویا دیکھ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے بندوں کو بھیج. کہاں پر؟ سمندر کے کنارے. ٹھیک ہے، کس جگہ پر؟ اس سول ترسیسی کے گھر میں. یہ نام شاید ہے، لیکن وہ چھت پر دعا کر رہا ہے. کہہ رہا ہے پترس کو بلا لا. یہاں پر بھی رویا ہے اور وہاں پر بھی رویا ہے. یہاں پر رویا یہ ہے کہ میرے بندہ پترس کو بلا لا. وہاں پر پترس کے لیے رویا کہ چادر آتی ہے 3 دفعہ اور خدا کہتا ہے ذبح کر اٹھا. پترس کہہ رہا ہے میں نے کبھی حرام چیز نہیں. خدا اسے پریپیئر کر رہا ہے کہ غیر قوموں کو نجس نہ کرے. خدا کہہ رہا ہے جو لوگ آئیں گے ان کے ساتھ چلے جانا. وہ آ جاتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں اس شخص کے بارے میں کہا گیا تیری دعائیں تیری خرائط پہنچی ہے.
اس کا مطلب وہ اس کا گھرانہ دعا میں بڑا مگن ہے، صرف کلام کی ضرورت ہے۔ پطرس نے کلام کرنا شروع کر دیا، اور بڑی خوبصورت بات، بڑا عجیب ماجرا کہ رسول دعا کرتے ہیں اور روح القدس نازل ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں روح القدس دعا کے ذریعے نازل ہوا ہے، لیکن کرنیلیس کے گھر میں آلریڈی دعائیا مسا کا روج ہے، صرف پطرس کلام ہی سنا رہا تھا اور روح نازل ہوا اور وہ سب روح القدس کا روح کلام کے ذریعے سے کیا وہ آپ کو اس بات کے لیے اٹھاتا ہے کہ آپ کسی مجلس کو، کسی بھی شخص جس کئی دفعہ پینٹیکاسٹل لوگ ریس کرتے اور وہ جو سیدھے پاک مجھے ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جن کو پاک نہیں ملا، جن کا کنسپٹ تھوڑا فرق ہے، ہم انہیں نیچے جانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا جو پاک مسئلہ ہے وہ ہمیں علیمی میں لاتا ہے کہ ہم فخر نہ کریں، یہ کوئی ہماری محنت سے پاک روح آتا ہے، یہ تو خدا کا فضل ہے، خدا کی بخشش ہے، خدا کا انعام ہے، اس کے حقدار ہم نہیں تھے، یہ تو یسوع مسیح کے فضل کے باعث پاک روح ملتا ہے۔ تو ہم جب پاک روح مل جاتا ہے تو شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے پاک روح دیا ہے، اور جن کو نہیں ملا یا جن کا کنسپٹ فرق ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ان پر پاک روح کو نازل فرمائے، کیونکہ خدا کا روح سچائی کا روح ہے، خدا کا روح مصلحت کا روح ہے، اور میں ہر طور سے گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے بعد تابع فرمان رہتے ہوئے اس کے ساتھ تابع فرمان میں چلتے چلے جائیں۔ رسولوں کے اعمال اگر آپ اس پورے مہینے میں جب تک اگلی کلاس میں آپ روٹین وائز پڑھیں اور پاک روح کے کاموں کو جو شاگردوں کی زندگی میں پاک روح لکھ کے ایک ایک کو لکھیں، آپ سب کے مختلف نظریے ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گے کہ آپ شاید پاک روح کے کام فرق انداز سے لکھ رہے ہیں، دوسرا بھائی فرق انداز سے، لیکن اس میں آپ کو رسولوں کے اعمال کا سروے ہوگا کہ پاک روح نے رسولوں کے اعمال میں رسولوں کو کہاں کہاں استعمال کیا، کہاں کہاں رسولوں میں آپس میں بحث و تکرار ہوا، کہاں پر پاک روح کی حکومت ہونے کے لیے پاک روح کے خلاف کفر بکا گیا یا پاک روح کو پیدا کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے شاگرد ہم ہیں، آج کے گواہ ہم ہیں، ہم نے خدا کے پاک روح کو جیتا۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔